رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین والنعلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا جرابوں پر۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیز ساتھیوں، سردی کے موسم میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، دین کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، بہت ساری اہم باتیں ہیں جن کی شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ تو ان میں سے چند ایسے مسائل ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری ہے، جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں جرابوں پر مسح کے حوالے سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور ہم انشاءاللہ کتاب و سنت سے ہی بات کریں گے تاکہ جو اشکال ہو وہ ختم ہو جائے، کیونکہ مسلمان جب کتاب و سنت کی بات سنے اس کو اشکال نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اختلاف ختم کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہاں مسئلہ جو جرابوں پر مسح کا ہے، اس حوالے سے پہلے تو ہم 4 الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جو ذکر کیے گئے احادیث کے اندر۔ ایک لفظ ہے خفین، جس سے مراد ہوتا ہے چمڑے کی جرابیں۔ دوسرا لفظ ہے جوربین، جس سے مراد ہوتا ہے کپڑے کی جرابیں۔ تیسرا لفظ نعلین، جس سے مراد ہوتا ہے بوٹ وغیرہ۔ اور چوتھا لفظ جو استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر وہ ہے التساخین، جس سے مراد ہوتا ہے کہ پاؤں کو گرمی پہنچانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے جو چیز پہنی جائے اس کو تساخین کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مسح کے حوالے سے۔ اب ہم تینوں کے حوالے سے آپ کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فوجی دستہ، یعنی جہادی دستہ بھیجا صحابہ کا، تو ان کو سردی لگی، تو جب واپسی آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا، امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین، کہ وہ مسح کریں اپنی پگڑیوں پر اور اپنی جرابوں پر، یعنی جو پاؤں پر انہوں نے پہنے ہوئے جرابیں، موزے تھے یا کپڑے کی جرابیں تھی، آپ نے فرمایا ان پر مسح کریں، کیونکہ تساخین کا معنی ہوتا ہے پاؤں کو گرم کرنے کے لیے کوئی چیز پہننا۔ اس میں جرابیں بھی آتی ہیں، چاہے وہ کپڑے کی ہوں، چاہے وہ جرابیں موزے ہوں جو چمڑے کی جرابیں ہیں، تو اس سے کوئی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جرابیں چاہے کپڑے کی ہوں چاہے چمڑے کی ہوں، اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث جو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین والنعلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا جرابوں پر۔ جراب سے آپ لغت، عربی لغت جو بھی ہے ان کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ عربی لغت کے اندر جو جراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد کپڑے کی جرابیں ہوتی ہیں۔ تو جرابوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، والخفین، بلکہ والنعلین، یعنی اپنے بوٹوں پر، تو اس پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ جو نعلین جوتوں کی ایک شکل ہوتی ہے، بوٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو مشکل اترتے ہیں ان پر بھی مسح کی اجازت دی گئی ہے شریعت میں۔ اب تیسرے نمبر پر جو لفظ استعمال کیا ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فتودع ومسح علی الخفین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور خفین پر یعنی چمڑے کی جرابوں پر آپ نے مسح کیا۔ تو یہ تینوں الفاظ حدیث کے اندر ثابت ہیں، شریعت میں ثابت ہیں۔ جرابیں چاہے کپڑے کی ہوں چاہے چمڑے کی ہوں، اور یا پٹیاں ہی باندھی ہوئی ہوں پاؤں پر، تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کا اختلاف نہیں پایا جاتا، بلکہ ان سے دلائل موجود ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی مسح کیا ہے جرابوں پر، پٹیوں پر۔ تو یہ صحابہ اکرام کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے جراب کا ہم نے تذکرہ کیا کہ جراب پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ جب حدیث کے اندر واضح الفاظ بھی، لفظ بھی استعمال ہوا ہے جوربین، تو پھر ہمیں اشکال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔
اور دوسرا مسئلہ جو سردیوں کے اندر ہیٹر کا ہوتا ہے، لوگ ہیٹر رکھتے ہیں لیکن اس کے سامنے نماز نہیں پڑھتے بلکہ سائڈ ہو کے پڑھتے ہیں تاکہ ہیٹر کے سامنے پڑھنا نہیں ہے، ان کو اشکال ہوتا ہے اور مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنا، ہم نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر آگ کو پیش کیا گیا وَأَنَا أُصَلِّي، اور میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں آگ کو پیش کیا گیا۔ اور ایک روایت کے اندر صراحت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا کہ آپ نے نماز میں پیچھے ہٹے تھے، مصلی سے پیچھے ہٹے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے آگ میرے سامنے لائی گئی۔ تو آگ آپ اس کے سامنے آئی اور آپ نماز پڑھتے رہے، نہ آپ نے نماز توڑی، نہ نماز اس حوالے سے کوئی احکامات جاری کیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ کے سامنے، اور یہاں تو مجبوری ہے، سردی کی وجہ سے آگ جلائی جاتی ہے، ہیٹر جلایا جاتا ہے تاکہ گرمائش حاصل ہو، اور اس کے سامنے نماز پڑھنا اس کو مکروہ نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ ثابت ہے، جب حدیث کے اندر آ گیا اس طرح کی اور بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی۔ تو اس حدیث سے یہ ضرور بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آگ سامنے ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور مجوسی کیونکہ آگ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اسی نیت سے آگ کے سامنے گرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسلمان اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اور نماز میں نیت اس کی اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ آگ کے سامنے اس کو نماز پڑھتا ہے۔ وہ تو ایک ضرورت کے پیش نظر اس نے آگ کا استعمال کیا ہے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے علماء کے نزدیک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پگڑی پر سجدہ کرنا، دستانے پہن کر سجدہ کرنا، اس حوالے سے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے صحیح بخاری کے اندر، اگر آپ اس کو ایک قول کو دیکھیں تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی، کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام یسجدون علی الامامتی، وہ اپنے اماموں پر یعنی اپنی پگڑیوں پر سجدہ کرتے تھے، والقلنسوۃ، اور اپنی ٹوپیوں پر سجدہ کیا کرتے تھے، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ، اور صحابہ اکرام کے جو ہاتھ ہوتے تھے وہ آستینوں کے اندر ہوتے تھے، یعنی آستین کے اندر ڈال دیتے تھے، کیوں؟ سردی سے بچنے کے لیے۔ تو یقیناً جہاں کتاب و سنت دلیل ہے، صحابہ اکرام کا عمل بھی دلیل ہے، اور اس کے دلائل بھی ملتے ہیں، کیونکہ ہم بات مختصر کر رہے ہیں اس لیے اشارہ یہ کافی ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا، اور نبی علیہ السلام کا بھی عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی سے بچنے کے لیے اپنے جو آپ نے چادر پہنی ہوتی تھی، کپڑے پہنے ہوتے تھے، جو چادر اس وقت پہنی جاتی تھی، قمیص شلوار نہیں ہوتی تھی، تو آپ علیہ السلام کا جو زائد کپڑا ہوتا تھا، آپ گرمی سے شدت سے بچنے کے لیے اس کو آگے رکھ کے آپ اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سجدہ کرتے تھے۔ ویسے بھی بندہ صف پر سجدہ کرتا ہے، اور اسی طرح جب جرابیں پہنتا ہے تو پاؤں بھی بندے کے ڈھکے ہوتے ہیں، اور جب رکوع سجدہ کرتا ہے تو کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں تو گھٹنے بھی ڈھکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر دستانے پہنے جائے تو اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں کباہت نہیں اور نہ ہی منع ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جسم کے 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ 7 اعضاء سے مراد کیا ہے؟ 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں اور 2 پاؤں ہیں، تو ایک پیشانی ہے اور ناک، ان کو ملا کر یہ 7 بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے سجدہ کیا ہے کپڑے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جو چادر پہنی ہوتی تھی، جو کپڑے پہنے ہوتے تھے تو گھٹنے ڈھکے ہوتے تھے، اور اسی طرح جب بندہ جرابیں پہنتا ہے تو پاؤں بھی ڈھکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سجدہ کرنا پیشانی پر، اور پیشانی اگر پگڑی پہنی ہو، ٹوپی پہنی ہو، اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختصر باتیں تھیں۔ ایک آخری بات بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منع فرمایا کہ کوئی بندہ نماز کی حالت میں اپنے منہ کو مکمل ڈھانپ لے، منہ کھلا رہنا چاہیے، نماز کی حالت میں مکمل نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔